رسوله الكريم أما بعد الحمد للہ اللہ کا فضل ہوا احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 18واں سپارہ مکمل سنانے کی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سورۃ المؤمنون مکیہ۔ اللہ کریم اس سورت کی ابتدا سے بتلا رہے ہیں مومنوں کی شان کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں اور مومن کا کردار کیا ہے اس دنیا میں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ بتلاتے ہیں مومن جو فلاح پائے گا، کامیابی پر گامزن ہوگا، وہی ہے مومن جو صلاۃ کی پابندی کرے گا، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، اور لغو باتوں سے، فضول باتوں سے ہمیشہ اجتناب کرے گا، اپنے آپ کو بھی بچائے گا، دوسرے کو بھی بچائے گا۔ کہ دیکھو دنیا کے اندر فضول بات کرنا غلط ہے، اور کسی کے خلاف بات کرنا یہ بھی غلط ہے۔ غیبت سے روکے گا اور اسی طرح چغلی سے روکے گا، یہی مومن کی صفات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ مطلب اس کے یہ ہے کہ زنا سے، بدکاری سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دیکھو میں نے کس طرح ماں کی پیٹ کے اندر ایک بچے کو پیدا کیا، پھر اس کا خیال بھی رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا، بلکہ اس کی تربیت ماں کی پیٹ کے اندر کس طرح کی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة۔ پہلے تو یہ ایک لوتڑا تھا، خون کا ایک لوتڑا تھا، پھر اس سے اللہ رب العالمین نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر اللہ نے گوشت بنا دیے، پھر اس کو نوجوان بنایا، اور پھر اس کو بڑھاپے تک لے گیا۔ اور یہ ساری کی ساری زندگی دینے والی ذات ایک اللہ ہی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا اللہ کی شان ہے، اللہ نے کس طرح عیب سے پاک کر کے بندے کو پیدا کیا۔ اس کے پیدا کرنے میں اللہ نے کسی سے مدد نہیں لی، اس کے پیدا کرنے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، بلکہ اسے پالا بھی ماں کے پیٹ میں ایک اللہ نے، اور ماں کے پیٹ سے باہر لانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد بتایا کہ دیکھو میں نے ان بندوں کے لیے کس طرح اس زمین کے اندر پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں تاکہ یہ اسے کھائیں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں گے تو اس سے ان کی غذا بھی بن جائے گی، ان کو طاقت بھی ملے گی، توانائی بھی حاصل ہوگی۔ ان تمام کام کرنے کے بعد آخر میں انہیں طاقت، قوت سب حاصل ہونے کے بعد یہ ایک اللہ کے در پہ آئیں گے، جھکیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو وہ کس طرح اپنے قوم کے پاس گئے اور قوم والوں سے کہا اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہیں رزق نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں پال نہیں سکتا، ایک اللہ ہے جو تمہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اس اللہ کا ادب، اس اللہ کی عبادت کیا کرے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جب ان کی
قوم نے انہیں جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرعون کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو دیکھو فرعون نے کس طرح تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، دین سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ دیکھیں اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ نے مومنوں کی شان، مومن کی صفت بیان کی ہے، اور پھر اللہ مومن کی تربیت بھی خود فرماتے ہیں۔ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ پاکیزہ مال کھائیں۔ پاکیزہ جب مال آپ کھائیں گے، آپ کے وجود کے اندر جب پاکیزہ مال، پاک مال، ستھرا مال جائے گا، اللہ کی آپ عبادت بھی کریں گے، اللہ کی آپ اطاعت بھی کریں گے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر ایمان بھی رکھیں گے۔ فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور فرمایا کہ اپنے اندر تقوی اختیار کرنا، تقوی سے ادھر ادھر مت جانا، میرا ڈر، میرا خوف اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا، اس لیے کہ تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، تمہاری کامرانی اسی کے اندر ہے۔ جب آپ کے دلوں میں تقوی ہوگا، میرا خوف ہوگا، پھر آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا۔ کس طرح قیامت کا دن اللہ رب العالمین نے برپا کرنا ہے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، سارے لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، لیکن ہاں اللہ بتلاتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نیک اعمال لائے گا، جس نے دنیا میں میری شان سے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، آج کے دن میں اس کے چہرے کو سفید تر و تازہ رکھوں گا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکے گا۔ اور ہاں وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، آج کے دن ان کا بھی فیصلہ ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی تمام باتوں سے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آمنا وصدقنا کریں گے، دنیا میں ایمان لائیں گے مجھ پر، میں انہیں آج کے دن فلاح نصیب کروں گا، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جو بد عمل ہوں گے، جن کا کردار، جن کا کریکٹر غلط ہوگا، اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو میں رب ہوں نا، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرو، میں آپ کی مغفرت بھی فرماؤں گا اور میں آپ پر رحم بھی کروں گا جب آپ مجھ سے مانگو گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، لیکن ہاں جس دن تم غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگ گئے، جس دن آپ غیروں سے مدد مانگنے لگ گئے، یاد رکھنا یہ زمین تمہارے لیے تنگ کر دوں گا، تم اس زمین میں جس سے بھی مدد مانگنا چاہو گے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لا برهان له به ومن يدعو الله مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه۔ ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے، اللہ آپ کو فلاح نصیب کریں گے۔ إنه لا يفلح الكافرون، اور جو لوگ اللہ سے روگردانی اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ نے فرمایا لا یفلح الکافرون، قیامت کے دن کافروں کو فلاح نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ وہ کہیں گے کاش کہ ہم ایمان لے آتے۔ ان جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک مہلت دے دیجئے، ہم دنیا میں جا کر آپ کی فرما برداری بھی کریں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی نعمتوں پر شکر بھی بجا لائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس دن کسی کو بھی مہلت نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ایمان کامل نصیب کرے۔ اس کے بعد سورۃ النور کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا مشورہ یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ اس امت کی ہر
بیٹی کو سورۃ النور، سورۃ النساء ازبر یاد ہونا چاہیے۔ اور ہاں، جب تک ہماری زندگیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر اسلام زندہ تھا، اس وقت تک جب مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا کرتی تھی تو دو صورتیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے جہیز میں دیا کرتی تھی۔ پہلی صورت سورۃ النساء ہے، دوسری صورت سورۃ النور ہے۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں صورتوں میں اس معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو عورت اس گھر سے رخصت ہوتی، اپنے گھر کی طرف جاتی، تو ماں باپ دونوں اسے یہ صورت، ان دونوں صورتوں کا ترجمہ یاد کراتی اور پھر اس سے لکھواتی۔ یہ دونوں صورتیں بچیاں لکھتے تھی، اور جب لکھ دیتی تو پھر جب وہ رخصت ہوتی تو ان کے ہاتھوں میں یہ صورتیں بھی تھما دیتی کہ بیٹا، آپ کا اصل جہیز وہ سامان نہیں، بلکہ آپ کا اصل جہیز یہی ہے، آپ اس پر عمل کریں گے، آپ کی پوری زندگی پر رونق ہو جائے گی۔ اس صورت کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر سب سے پہلا حکم اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی زنا کر لے تو ان کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر پھر زانی جو ہے، مرد اور عورت دونوں شادی شدہ ہیں، تو انہیں سنسار کیا جائے گا۔ حکومت وقت انہیں روڈ پر لا کر، چوراہے پر لا کر کھڑا کر کے زمین میں کھڑا کر کے آدھا یہاں ناف تک عورت کو دفنا دیا جائے، اور اس عورت کو پتھروں سے سنسار کیا جائے۔ زانی، شادی شدہ مرد اور عورت کی اللہ نے یہ سزا مقرر کر رکھی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہماری حکومت تو زانی تو بڑی چیز ہے، بہت دور کی چیز ہے، ایک قاتل ہے، اسے بھی سزا نہیں دے سکتی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں اس ملک کے اندر اسلام نافذ فرمائے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ نے ایک اور یہ حکم دیا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک شوہر بیوی پر، یا بیوی اپنے شوہر پر الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے اور گواہ نہ لائے، تو اللہ نے حکم کیا دیا کہ 4 قسمیں کھائیں۔ اول تو گواہ لائیں گے، گواہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو جس نے یہ تہمت لگائی ہے۔ اگر 4 مرتبہ قسم کھا لے، اللہ نے فرمایا بچنا نہیں ہے، فرمایا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ میں آج 5ویں جو قسم کھاؤں گی، اس کا مطلب یہ ہے اگر میں اپنی اس بات پر جھوٹی ہوئی تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، یہ 5ویں قسم ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ اللہ کا فیصلہ بڑا سخت ہے میرے عزیزوں، جب بندہ اس طرح کر لے گا پھر وہ اس کی بات مانی جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے گواہ لائیں، گواہ نہیں ہوگی تو آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، یہ قسمیں ہیں، اس کے ساتھ آپ کی بات مانی جائے گی۔ پھر اللہ نے تذکرہ واقعہ عفق کے بارے میں فرمایا کہ جب میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ، ان پر منافقین نے تہمت لگائی کہ انہوں نے العیاذ باللہ کی زنا کیا ہے، منہ کالا کیا ہے، تو تمام اس میں سے بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی تھے کہ جنہوں نے یہ تصدیق کر لی تھی، لیکن اللہ نے انہیں معاف فرما دیا تھا، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام تک یہ خبر جب پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر گئی تو بڑے پریشان تھے، اجازت چاہی، حضور علیہ السلام نے بات نہیں کی۔ جب اجازت چاہی کہ چلو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہوں، جب گئی تو وہاں
جا کر پتہ چلا کہ اس طرح کا الزام ہے۔ مصطح جو تھی وہ ان کے ساتھ یہ ایک مرتبہ کہیں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، تو ان کے جو پیر تھا وہ پھسل گیا، تو زبان سے فوراً نکلا ہائے ہلاکت ہو تیرے لیے مصطح۔ اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ بددعا دی، یعنی ہلاکت ہو۔ تو فوراً حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں آپ ایسے کہتی ہیں؟ تو کہنے لگی یہی تو ہے میرے بیٹے نے تم پر اس طرح کا الزام لگایا ہے۔ تو فرمایا فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کمرے میں گئی اور سجدے میں گر گئی۔ اللہ کے پاس تمام صحابہ موجود ہیں اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس تو عورتوں کی کمی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کے پاس تو عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ طلاق دے دیں کسی اور سے شادی کر لیں۔ لیکن سبحان اللہ یہاں ایک مرتبہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتلا دیجئے کہ آپ کے بستر پر حضرت عائشہ کو لانے والا کون؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اللہ ہے، اللہ نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ عائشہ سے شادی کر لیں۔ فوراً اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اے لوگوں یاد رکھنا جو رب حضور علیہ السلام کے بستر پر عائشہ کو لا سکتا ہے، اللہ رب العالمین محمد عربی کے پاک وجود کے ساتھ ناپاک وجود کبھی بھی شامل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آیت اتار دی سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ سارے منافق ہیں، اے پیغمبر سارے منافق ہیں، میری عائشہ تو بڑی پاک دامن ہے، اے میرے پیغمبر میری عائشہ تو بڑی پاک دامن ہے، جاؤ اور اسے یہ خوشخبری دے دو۔ سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، آئے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے محمد عربی آپ نے بڑی دیر کر دی، میں آپ کا خیر مقدم نہیں کروں گی، میں آپ کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ فوراً گئی سجدے میں گری اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ ایسے ہوا کرتے ہیں، آپ کو مشکل آئے اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھک کر تو دیکھیں۔ حضرت عائشہ نے دعا کی، سجدے میں گڑ گڑا رہی ہے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، لیکن اللہ نے ہمیشہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے حضرت عائشہ کے اس واقعے کو زندہ اور صحیح سالم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ خبیث مرد کے لیے خبیث عورت کو بناتی ہے، اللہ رب العالمین نے خبیث مرد کے لیے خبیث عورت کو چنا ہے۔ خبیث مرد ہوگا ناپاک ہوگا، ذلیل ہوگا، شرابی ہوگا، گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، اس کے ساتھ اس کی عورت بھی بدکار ہوگی۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورت کے لیے، پاک عورت پاک مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، میرے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، اللہ رب العالمین بڑے رحیم ہے۔ پھر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کی نورانیت ایک اللہ کی ہے، اللہ نور ہے، اللہ کی نورانیت ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تمہیں نہ بتلاؤں دنیا کا قیمتی ترین بندہ کون ہے، دنیا کے اندر دانشور کون ہے، دور اندیش کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، بیع و شراء بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں عن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھی بجا لاتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اللہ کے لیے نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا ان کے دل میں رائی کے برابر بھی خوف نہیں ہوگا، کوئی رائی کے برابر بھی ان میں سے کوئی غمزدہ نہیں ہوگا۔ اللہ یرزق من یشاء
بغیر حساب. جو لوگ کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے آتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئی، کاروبار کو ایک طرف چھوڑ دیا، فوراً اللہ کے حضور پیش ہوئے. اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء، آج کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ رزق کا وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ اس جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورۃ النور کے اندر یہ ساری اصلاحی معاشرت کے ساتھ اصلاح فرمائی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس صورت کی ابتدا اپنی توحید و رسالت اور حکم خداوندی سے کرتے ہیں، یقیناً اس صورت کی انتہا اللہ اپنی وحدانیت سے کرتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی بادشاہت اکیلے بادشاہت ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی بادشاہ نہیں، کوئی مشورہ کرنے والا نہیں. اللہ بغیر کسی سے مشورے لیے اللہ حکم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی طرح قیامت برپا کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.